جو نا بات اس میں جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ کفار سے اجازت لے کے اپنا نیا فرقہ بنایا. اب اس بات کو ذرا غور کریں لوگ، کیونکہ ظاہر ہے وہ باقاعدہ انہوں نے درخواست دے کے پرمیشن لے کے تب سب کچھ وہ کیا، رجسٹر کروایا اس کو. ہاں بالکل. تو یہ بات بھی دیکھیں نا. اب اس پہ کیا کہیں گے جی وہ فلانے اس کو دیکھیں انہوں نے ایسے کیا. یار کبھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، حکم و عدل ہیں، ان کو انبیاء سے کمپیئر کرو. ہم جب ان کو ادھر رکھ کے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو صوفیاء سے کمپیئر کرو. ادھر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں واپس انبیاء سے کمپیئر. یا ہمیں کچھ بتاؤ نا، ہمیں انہیں کس سے کمپیئر کرنا ہے؟ اب اس بات کا کیا وہ جواز پیش کریں گے کہ کفار کی اجازت سے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے، یعنی ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نیا فرقہ بنایا. بھائی کفار کی پرمیشن سے بنایا. ذرا اس پہ غور کریں. اگر آگے سے وہ جواب میں کہہ دیتے کہ نہیں آپ کی درخواست مسترد کی جاتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا فرقہ بن جاتا؟ اس کا مطلب پھر کیا بنا کہ کفار کی پرمیشن سے بنایا. جی عامر بھائی اس پہ کچھ کامنٹ. یہی نام ہے جس کے لیے ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اسی نام سے اپنے کاغذات اور مخاطبات میں اس فرقہ کو موسوم کرے، یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ 15 کا 526 تریاق القلوب. اولو کافروں سے ہاتھ جوڑ کے منت کی جا رہی ہے کہ پلیز آج کے بعد ہمیں کریں. اب آپ سمجھیں ایک چیز، اس جماعت کو احمدی نام کروانے میں، دلوانے میں اور اس کو پاپولرائز کروانے میں ہندوستان میں برٹش کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. یعنی ہم کہتے رہے کہ حقیقی طور پر احمدی ہم ہیں، مگر ان کو کالمز میں، آرٹیکلز میں، اخباروں میں، چبوتروں پہ، کتبوں پہ اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں گوروں نے مدد کی کہ خود کو یہ احمدیہ کروانے میں مشہور ہوں. یہ سارا معاملہ یہ پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو. میں نے ایک اخبار پڑھا تھا امتیاز بھائی، الفضل میں، جو بشیر الدین کے زمانے میں وہ بڑے فخر سے الفضل کے اندر چھاپا کہ ایک بندہ گورے کے پاس گیا نوکری لینے کے لیے. تو اس نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ کہتا جی میں احمدی کے ساتھ رہتا ہوں. کہتے ہیں خود بھی احمدی ہو؟ تو ڈرتے ہوئے کہا نہیں میں ابھی احمدی نہیں ہوں. ڈرتے ہوئے اس نے کہا کہ نہیں میں ابھی احمدی نہیں ہوا. تو گورا کہتا ہے جاؤ جا کے پہلے احمدی ہو کے آؤ پھر آنا. تم اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے مگر سچ کو قبول نہیں کیا. یعنی گورے احمدیت کو نوکریوں کی لالچ کی بنیاد کے اوپر پروموٹ کر رہے تھے کہ ان کو احمدی بنائے. ایک تو یہ ہمارا اعتراض ہے کہ اس طرح یہ لوگ پاور میں آئے ہیں، لالچے دے کے، برطانیہ پیچھے تھا احمدی بنانے میں. دوسرا سوال یہ ہے گورا خود احمدی تھا جی، وہ آپ احمدی ہوئے؟ زبردست کوسچن ہے یہ بالکل. ہاں وہ خود تو نہیں ہوا. تو یہ ساری بات ہے. تو یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ امتیاز بھائی رکھا کہ یہ الہی سلسلہ کافروں سے، طاغوت سے رجسٹرڈ ہوتا ہے منتیں کر کے. اب یہ ہمارے سامنے آ کے کہہ سکتے ہیں جی فلاں مسلک بھی یا فلاں لوگ بھی، فلاں پارٹی بھی گوروں کے زمانے میں رجسٹرڈ ہوئی ہے. تو بھائی تم لوگ تو الہی سلسلہ ہو. جی تو قرآن جی و سنت کی بنیاد پر عامر بات بھائی، جی. الہی سلسلہ طاغوت ہی نہیں صرف، بلکہ صلیب کی سب سے بڑی جو دنیا میں ایک شکل ہے یا ایک ظہور ہے، آپ سمجھ لیں صلیب کا، وہ تھی برٹش امپائر. اور یہ صلیب کے سامنے جھک کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لو. اور مرزا صاحب کا کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کسر صلیب کے لیے آئے تھے، صلیب کو توڑنے کے لیے. یحییٰ بختیار نے اسمبلی میں کہا تھا کہ صلیب کی حفاظت کرنے والے کو، جی جی بالکل، صلیب کی حفاظت کرنے والے کو، صلیب کی غلامی کرنے والے کو، اور صلیب سے پناہ مانگنے والوں کو، یہ صلیب کے پجاری ہیں حقیقت میں. یہ مانے نہ مانے، میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم ان لوگوں کی ذہنی کیفیت پہ کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے سالوں تعلیم حاصل کی ہے یونیورسٹیز میں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا جو مسیح موعود تھا، جو داعی نبوت تھا، اس نے باقاعدہ صلیب کی سروس کی ہے، کراس کی. کیونکہ سب سے بڑا جو ایوارڈ تھا نا وکٹورین برٹن میں یا برٹش امپائر میں، پوری 19ویں صدی عیسوی میں، جب سے کوئین وکٹوریا پاور میں آئی اور جب تک اس کی وفات ہوئی، سب سے بڑا جو ایوارڈ تھا اس کو کہتے تھے وکٹوریا کراس.
وکٹوریا کراس ود ریلیجس سمبلزم. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ اس چیز کو بھی بالکل اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور خود اپنے آپ کو فرقہ بنا لیا. خود جس کی قرآن مذمت کر رہا ہے, ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے لا تفرقوا ولا تفرقوا, یعنی یہ اتنے سلیس اور سیدھے سیدھے الفاظ ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کسی مذہبی اسکالر کی ضرورت نہیں ہے ان کا ترجمہ کرنے کے لیے. لا کا مطلب ہے نہیں, تفرقوا فرقہ مت کرو, فرقہ مت بنو. اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نیا فرقہ ہیں, ہمیں رجسٹر کیا جائے, ہم نیا فرقہ ہیں, میں نیا فرقے کا بانی ہوں. تو اتنی سی بات ان کو, یہ اتنا ہی کافی ہے کسی باشعور انسان کے لیے, اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ واقعی اس شخص نے فرقہ ہونے کا دعویٰ کیا, یہ اسلام سے علیحدہ ہو گیا, جماعت سے علیحدہ ہو گیا, یہ کافر ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو نکال لی, جہنمی قرار دے دیا اپنے آپ کو. تو یہ قادیانی جو فرقہ گیم کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنی جماعت کو ڈسٹریکٹ کیا جائے, ان کو حقیقت سے ہٹا کے ان بحثوں میں الجھایا جائے کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو ان کے آپس میں اختلافات ہیں تو اس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. حالانکہ خود اپنے آپ کو فرقہ بنایا انہوں نے, پہلے اپنے آپ کو علیحدہ کیا اور اس کے بعد جو ہے خود بٹ گئے فرقوں میں. چلو ہم تو ٹھہرے فرقے, تمہیں کیا ہوا؟ تم لوگوں, تمہارے پاس تو مہدی آیا ہے, تمہارے پاس تو نبی آیا ہے اور اس کے بھی فرقے بن گئے, تو پھر تم کس طرح مختلف ہو بھائی؟ تمہارا کیا ہوا فائدہ؟ تمہارے نبی کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟